السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہیم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج۔ راہیم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے، کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں، آپ بھی بالکل راہیم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہیم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہیم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج۔ راہیم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے، کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔
جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے، آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے، تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، اور راہم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے، لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں، آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے، آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے، تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی،
اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر، جبکہ راہم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، اور راہم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں، آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شاہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر، جبکہ راہم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، اور راہم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں، آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شاہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہیم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، راہیم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے، کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں، آپ بھی بالکل راہیم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہیم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق کے جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہیم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، راہیم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے، کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔
جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی بالکل راہیم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے، آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہیم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے، تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہیم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، راہیم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے، لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی بالکل راہیم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے، آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہیم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے، تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی،
اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر، جبکہ راہم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج۔ راہم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں، آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر، جبکہ راہم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج۔ راہم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں، آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، راہم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے۔ اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے، آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، راہم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے۔ اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا،
اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے، کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے، آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی، شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے، تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اے عشق جنون کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ ایمن کا والد اور جمال جو کہ FIR کٹوا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی اور اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تفتیش کریں اور پوچھیں کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں سمندر کے کنارے رات کو پھینک دیا۔ ایمن کے والد کے کہنے پر پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور علی نواز اور اس کی بیگم عافیہ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی CCTV فوٹیج چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ کی پارٹی میں وہ لڑکی آئی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کہاں گئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ملی۔ جس پر علی نواز کہتا ہے کہ ہمارے گھر وہ لڑکی آئی ضرور تھی، لیکن پھر ڈیوٹی ختم ہونے پر وہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئی، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی CCTV کیمرے بند ہوتے ہیں فنکشن کے موقع پر۔ جبکہ راہم جو کہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو اپنے گھر کی CCTV فوٹیج، راہم پولیس والوں کو CCTV کیمرہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمن جو کہ کافی زیادہ کریٹیکل حالت میں ہوتی ہے، لیکن پھر اسے ہوش تو آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے تو وہ ایمن کا بیان لینے کے لیے آتی ہے، جس پر ایمن کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا علی نواز کا بیٹا ہے، اسی نے گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی اور ہوٹل میں بھی وہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف عافیہ میڈم کا بھائی جو کہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے نام لیا ہے تمہارے بیٹے کا، اور اب تمہارے بیٹے کو سزا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہتر ہے کہ اسے سزا مل جائے، کیونکہ اگر آج وہ بچ گیا تو دوبارہ سے یہی حرکت پھر کرے گا۔ جس پر عافیہ میڈم کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی بالکل راہم جیسے ہیں، جیسے اس پر نیکی کا بھوت سوار ہے، آپ بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے ہیں۔ ادھر شہروز جو کہ کسی بات کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمن کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے مارنے کی کوشش کی، شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راہم اور ماموں اس غیر لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اسے ہوش نہ آتا، لیکن خیر اب اسے ہوش آ بھی گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے، تاکہ میں خود اسے جا کر مار دوں اور تمام قصہ ختم ہو جائے۔ جس پر عافیہ میڈم شہروز کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب تم اپنا منہ بند رکھو۔